حروف مدہ اور حروف لین وہ پڑھے تھے۔ تو حروف مدہ پہلے یہ جو سامنے آپ کے یہ حروف مدہ ہے، اور حرف لین میں جھٹکا بھی نہیں لگانا، نرمی سے ان کو ادا کرنا ہے، جھٹکا بھی نہیں کرنا لگانا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ حرف مدہ، حرف مدہ جو ہے ان کو لمبا کیا جائے گا ایک الف کے مقدار۔ جی پڑھیں۔ آگے جی۔ ای نہیں، ای لمبا کرنا ہے، تینوں کو برابر لمبا کرنا جی۔ ایک الف ہے نا، ایک حرف ہے جو وہ ایک ہی ہے، وہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے تا، تو آگے سا لکھا ہے، اس میں سا نیا حرف ہے، سا نیا حرف ہے۔ اگر دال لکھا ہے تو دال نیا حرف ہے۔ تو جتنے ایک حرف میں جتنی وہ حالتیں ہیں وہی پڑھنی، بس دو حالتیں ہیں دو پڑھنی ہیں، تین ہے تو تین۔ یہاں دو لکھی ہیں، حرف لین میں دو ہی ہوتی ہیں، تین نہیں ہوتی، اس لیے دو ہی پڑھنی ہیں۔ آگے جی۔ سو نہیں کرنا، یہ مجہول نہیں، سو، سو، صحیح۔ تختی نمبر 9 حرکات کی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین، یہ سب کچھ اس میں۔ پہلے ایک ایک چیز پڑھی ہم نے، اب اس میں سب کچھ آئے گا، ساری چیزیں استعمال ہوں گی۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد، حروف جو مد ہے، لین ہے، تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں جی، وہ بھی اس میں آئے گی۔ اب یہاں پر جو قاعدے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں جو اس تختی میں لاگو ہوں گے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف کے برابر ہوگی۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کو لمبا کریں گے 4 الف کی مقدار۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں، جیسے جاء۔ اب یہ جاء ہے، اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مثال آگے، پہلے یہ جاء کو سمجھ لیں، جاء لکھا ہوا ہے نا، تو اس میں یہ یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ مد متصل اور مد واجب بھی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو حرف ہے، جو فعل ہے، اسم ہے، جو بھی جس پہ یہ جس کی بات ہم کریں گے، جیسے جاء یہ فعل ہے، تو اس حرف کا حصہ ہو وہ حمزہ، جو حرف مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد آئے حمزہ، وہ حمزہ اسی کا حصہ ہو، اس کا اصل حرف ہو۔ جیسے جاء یہ ایک حرف ہے پورا، جاء وہ آیا، فعل ماضی ہے، جاء وہ آیا، یہ ایک ہے حرف، یہ ایک لفظ ہے، یہ نہیں کہ دو لفظ ہیں۔ جیسے یہ نیچے لکھا انا انزلنا، تو انا الگ حرف، انزلنا الگ حرف، لیکن جا ایسے نہیں، جا ایک ہی حرف ہے۔ اب اس میں حرف مدہ کیا ہے؟ اس میں حرف مدہ کیا ہے؟ جا میں الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف حرف مدہ ہے۔ اب حرف، یہ قاعدہ یہ ہے، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے جیسے اس میں آ رہا ہے، اور وہ حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو، اسی کلمے میں ہو یعنی اسی کلمے کا حصہ ہو، تو پھر یہاں مد کرنا واجب ہے۔ اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، یعنی پھر ضروری ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ جاء، ہاں جیم کو لمبا کرنا ہے، یہ لازم، یہ ایک قاعدہ اس کا حصہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ تو ہے
لیکن اسی کلمے کا حصہ نہیں، بعد والے کا حصہ ہے۔ وہ حمزہ جو ہے وہ اسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کا حصہ ہے۔ تو اس صورت میں اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، یعنی اس میں گنجائش ہے کہ آپ اگر 5 حرف کے برابر نہ بھی کریں، 1 حرف کے 2 حرف کے برابر بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں گنجائش ہے۔ جیسے اِنَّا انزلنا، اِنَّا، یہ اِنَّا 1 حرف ہے، 1 کلمہ یعنی۔ اب اس میں حرف مدہ ہے الف، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ۔ اب اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے انزلنا کا، وہ اس کا حصہ نہیں، وہ بعد والے حرف کا حصہ ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو پھر اس کو مد منفصل کہتے ہیں یا مد جائز کہتے ہیں۔ اب آپ اِنَّا انزلنا اتنا بھی کر لیں، گنجائش ہے۔ اگر آپ اس کو لمبا کریں اِنَّا انزلنا تو تب بھی گنجائش ہے، لیکن پہلے والے میں وہ مد پوری کریں گے۔ یہ ایک قاعدہ اس تختی میں آئے گا جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے آل، آل۔ اب آل یہ حمزہ یہ جو ہے نا یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد لام ساکن پہلے ہی ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو اب جب پہلے سے ساکن ہے تو اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور عارضی کہتے ہیں، اور اگر اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے جوئن، خوفن۔ اب جوئن، یہ جوئن کس کی مثال ہے؟ حروف مدہ کی، اور خوفن حروف لین کی، حرف لین کی مثال، دونوں کی مثال دی۔ اب یہ جو سکون ہے آخر میں، سکون کا مطلب جزم، سکون کا مطلب جو ان، اس کے آخر میں ہم 2 زیریں ہیں، سکون نہیں ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر اس کو سکون اس کا ہوگا، اس پہ جزم پڑھیں گے جو۔ اب زیریں نہیں پڑھنی، وقف کرنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسی صورت ہو، یعنی حرف مدہ اور حرف لین ہو اور اس کے بعد سکون ہو۔ اب سکون 2 قسم کا ہے، جزم 2 قسم، ایک جو ہے وقف کی وجہ سے۔ اب جو ان میں ہم وقف کریں گے تو یہ عین پر جو جزم پڑھیں گے، لکھنے میں تو 2 زیریں آئیں گی، لیکن جب وقف کریں گے تو ہم سکون پڑھیں گے جزم، تو یہ ہے وقف کی وجہ سے جزم آئی، جس کو سکون کہتے ہیں۔ سکون اور جزم ایک ہی معنی، سکون وقف کی وجہ سے۔ اور اگر وقف کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے سے ہی وہ خود پہلے ہی سکون ہے، وہ پہلے ہی آخری حرف ساکن ہے، تو اس صورت میں اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ یہ 5 مقدار ہے، جیسے آل، 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 آن۔ تو وقف جب کر دیا ہمیں تو یہاں پر یہ جو لام ہے نا، یہ پہلے سے ساکن ہے، پہلے ساکن ہے۔ اب آل جو ہے نا، اس کو 5 حرف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ تو اگر وقف کی وجہ سے ہے یہ جو ان، خوف ان، اب یہاں وقف کریں گے ہم، سورہ قریش میں ہے یہ دونوں لفظ، سورہ قریش میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اب یہاں اگر وقف کرتے ہیں تو من جوع 3 الف کے برابر لمبا کریں، من جوع۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اب خوفن نہیں، وقف کریں گے تو پھر خوف 3 الف کے مقدار لمبا کر کے خوف۔ اب آخر میں جزم پڑھ رہے ہیں ہم وقف کی صورت میں، تو اس کو اب 3 الف تک برابر لمبا کر سکتے۔ ویسے تو حرف لین کو لمبا نہیں کرنا، لیکن وقف کی حالت میں
لمبا کرنا ہے، 3 الف کی مقدار کر سکتے ہیں، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو اس کو بریک پڑھیں گے۔ تنبیہ، غنہ کی مشق بھی سابقہ طریقے پر ہی کروائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را آئے تو غنہ نہیں ہوگا، اور ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنہ ہوگا۔ یہ اس طرح، اور اسی طرح یہ ہے کہ مد کا ہجا مندرجہ ذیل دونوں طرح درست ہے۔ جیم الف مد زبر، یہ جو جا نا اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے، جیم الف مد زبر، یہ بھی درست ہے، اور حمزہ زبر آ، اور یہ بھی ہے جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد، لیکن جیم زبر الف مد والا یہ زیادہ آسان ہے، میں یہی پڑھاتا ہوں اور اسی کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جیم پر زبر ہے، الف مد ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں جیم زبر الف مد تو دونوں پر اپنے اپنے پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے طریقے سے پڑھیں تو جیم الف زبر مد، اب جیم بھی الف بھی دونوں پہلے پڑھ لیے، زبر مد بعد میں پڑھا، تو وہ درست تو ہے لیکن وہ ذرا مشکل ہے سمجھنے میں آسان یہ ہے، ایسے اس کے جوڑ کرنے ہیں، جیم زبر الف مد، جا حمزہ زبر آ، جا آ، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقف آمن، وقف بھی ساتھ کہیں کہ وقف جب کریں گے تو اسے وقف آمن، جب لفظ پر وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں، وقف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس تختی میں وقف بھی ہم پڑھیں گے، وقف بھی ہم نے پڑھا ہے، وقف کرنا کیسے، کہیں بھی آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے تو وہاں وقف جس لفظ پر بھی آپ کر رہے ہیں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دینا، اگر پہلے سے ساکن ہے تو ٹھیک ہے، پہلے سے ساکن نہیں ہے تو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ پہلا لفظ آمنا ساکن نہیں ہے، اب ہم وقف کریں گے تو آمن، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، وقف آوا، وقف اس میں ایسے ہی ہوگا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، وقف آنیہ، وقف ایسے کرنا۔ اب تا کو نہیں پڑھیں گے، جب آخر میں گول تا، دوسری تا نہیں، لمبی تا نہیں، گول تا جیسے یہاں آنیتن میں ہے، گول تا جہاں پر آ جائے اس پر وقف کرنا ہے تو تا ہا بن جائے گی، تا کیا بن جائے گی، ہا بن جائے گی، آنیہ، وقف آنیہ، وقف ایسے کرنا ہے۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا، یہ جو مد ہے یہ کون سی ہے، مد لازم، مد متصل کہہ لیں، مد لازم کہہ لیں، واجب کہہ لیں، لازم کہہ لیں، متصل کہہ لیں، یہ سب اسی کے معنی ہیں۔ کیوں بھئی، اگر پوچھے کہ مد لازم کیوں ہے، حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا تو اس لیے یہ مد لازم۔ جیم کھڑی زیر الف مد جی، اس کو
6 الف کے برابر، جیم کو بھی اس پہ بھی کھڑی زیر ہے اور الف پر بھی ماد ہے، تو اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ جی، حمزہ زبر آ، جی آ، آخر میں زبر کی آواز بھی نہ آئے اور ہا کی آواز بھی نہ آئے، ایسا وقف کرنا ہے اس پہ۔ جی، جیسے رب جعلنی میں ہے نا، ربنا وتقبل دعا، اب یہ میں سمجھانے کے لیے ایسا زیادہ کھینچا ہے، ایسے نہیں کرنا بلکہ وقف کرنا ہے۔ اب آخر میں حمزہ ہے، ربنا وتقبل دعا، اب آخر میں ہلکا سا جھٹکا، وہ وقف ہے، ہم نے مد کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور حمزہ کو ساکن کرنا ہے، تو ربنا وتقبل دعا، ہاں آہ بھی نہیں کرنا کہ ہا کی آواز آئے، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم لمبا بھی نہیں کرنا کہ زبر کی آواز آئے، اس کی بار بار پریکٹس کرنے سے یہ آئے گا۔ اس لیے قاعدے کو جتنی محنت کریں گے اتنا قرآن پاک آئے گا، اگر قاعدے پہ محنت نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح رہیں گے، اس لیے محنت ضروری۔ جیم پیش واو جو، عین دو زیر عن، جو عن، اب یہ حرف مدہ ہے، جو حرف مدہ ہے تو اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، حرف لین ہو تو لمبا نہیں کر سکتے، حرف مدہ ہو تو لمبا کر سکتے ہیں، تو جو عن وقف، جو آخر میں آئین بھی تھوڑی سی آواز ہے، پتہ چلے کہ آئین ہے، جو خا زبر واو خو، فا دو زر فن، خا زبر واو خو، خو نہیں مجہول نہیں، خو، ہاں واو بھی ہے خو، خا زبر واو خو، فا دو زر فن، خوفن، وقف خوف، پہلے لمبا نہیں کرنا کیونکہ مدہ لین ہے، خوفن لمبا نہیں کرنا، دوسری دفعہ لمبا کرنا ہے کیونکہ وقف ہو رہا ہے، وقف کی صورت میں اس کو 3 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، جب وقف نہیں کرنا پھر لمبا نہیں کرنا، پھر لمبا کریں گے غلط ہو جائے گا۔ یہ حرف لین میں فرق، اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھیں گے، یعنی پہلے تو ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا، اب اسم پڑھیں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ تو پہلے والا اعادہ کر لیں، یہاں الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، کچھ فعل بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، مکمل تو نہیں پڑھی، کچھ پڑھ لی ہیں، اب یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے۔ فعل ماضی کے 6 وزن ہیں، ان میں مشہور 4 ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، ضربہ، نصرہ، سامیہ، فتح۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعالہ، فا عین لام، یہ فا عین لام جو ہے نا فعالہ، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اب اس کے وزن پہ ہم جتنے مرضی بنا لیں، فعالہ ضربہ اس پہ وزن میں بنا لیں، اور نصرہ، سمیہ، فتح، کرما، یہ سب اس کے وزن پہ بنا لیں۔ اسی طرح فعل مضارع، یضرب، ینصر، یسمع، یفتح، یہ فعل مضارع ہے، تو اصل فعالہ ہے، 3 حرف، ضربہ میں بھی 3، نصرہ میں بھی 3، سمیہ میں بھی 3، فتح میں بھی 3، یہ سب تو اصل 3 حرف ہیں۔ اب یہ جو یضرب ہے، یضرب، اس میں کتنے اصل حرف ہیں؟ جی ہاں، زبردست، یہ بالکل انہوں نے صحیح سمجھ، میں یہی اس لیے سوال کیا ہے کہ تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ 3 حرف اصلی ہیں، جو بھی فعل ہو، امر ہو، نہیں ہو، مضارع ہو، منفی ہو،
مثبت ہو، جو بھی ہو، 3 اصلی حرف یہی ہیں، باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی فعل کی علامت ہوگی یا اس کے آخر میں واحد تثنیہ کی جمع کی علامت ہوگی، وہ ہوگی۔ اصل 3 یہی ہے، جیسے فعلا یفعلو، یفعلو یا ہے صرف، باقی اصل تو 3 وہی ہے۔ یا جو ہے فعل مضارع کی علامت، انہوں نے بالکل صحیح سمجھا۔ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور مذکر اس کی بھی مثال دے دی، ہوا فعلا، ہوا یفعلو، ہی فعلت مونس، ہی تفعلو۔ یہ اس طرح ان کی پھر پوری گردان جو ہم نے پڑھی ہیں، تو اور یہ انہوں نے لکھ دی، فعلا ماضی کی، یفعلو مضارع کی، یہ پوری گردان، فعلا فعلا فعلو فعلت، فعلتا فعلات نہیں، فعلت تو مونس ہے، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا، اور مضارع کی یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان تفعلون افعلون افعل۔ اسی طرح افعل، افعل جو ہے جب یہ کیا ہے افعل، افعل نہیں، افعل واحد متکلم نہیں، یہ جو افعل ہے یہ متکلم جو ہے، مضارع متکلم جو ہے وہ کیا ہے افعلو، وہ کیا ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر پیش ہے افعلو، اور یہ کیا ہے افعل، افعل یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، آخر میں جزم ہے، تو یہ فعل امر ہے، یہ متکلم نہیں، یہ فعل امر ہے۔ امر کا آخر ساکن ہوتا ہے، شروع میں حمزہ لگا دیں اور آخر میں ساکن کر دیں تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ فعلا اس نے کیا، افعل تو کر، امر ہے تو کر، افعل تو کر، افعلا وہ دو کریں، افعلو وہ سب کریں، افعلی وہ ایک عورت کرے، تو ایک عورت کرے، افعلا تم 2 عورتیں کریں، افعلنا تم سب عورتیں کریں، یہ اس طرح۔ اور مضارع کی لا تفعل آخر میں جزم ہے، لا تفعل آخر میں جزم، یہ علامت ہے کہ یہ امر ہے، یہ فعل مضارع میں لا تفعل، تو ایک مرد نہ کر، تو ایک مرد نہیں کرے گا یا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، لا تفعلا اسی طرح۔ اور اسی طرح ناصرہ، اب یہ ہے ناصر ہے انصر، انصر ہو، اس میں انہوں نے ضمیر بھی لگا دی ساتھ، ضمیر متصل، انصر ہو تو اس کی مدد کر، ہو کا معنی اس، تو اس کی مدد کر، انصر۔ اچھا آخر میں فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کو ساکن کریں گے، واحد کا صیغہ جو ہے اس میں ساکن کر دیں گے، اور شروع میں حمزہ لگنا ہے، اور حمزہ فعل کے مطابق لگنا ہے۔ ہاں جو فعل ہے نا اس کا اگر عین کلمہ اس پہ زبر ہے تو شروع میں زبر لگے، اگر زیر ہے تو زیر لگے، اگر پیش ہو تو پیش لگے۔ عین کلمہ، عین کلمہ یہ ہے کہ فعلا، یہ اصل ہے، فعلا اصل ہے، تو اب وہ جو فعل آپ کے پاس ہے اس کو فعلا کے وزن پہ لائیں تو عین کلمہ کون سا بنے گا؟ فا آ عین لام، تو درمیان والا عین ہے وہ عین کلمہ بنے گا، اس کو عین کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عربی گرامر کی اصطلاح میں فا عین لام کہتے ہیں، فا کلمہ کون سا ہے وہ اس کا پہلا کلمہ ہوتا ہے، اور عین کلمہ کون سا ہے وہ درمیان والا، اور لام کلمہ آخری۔ جیسے ناصرہ، اب ناصرہ میں فا کلمہ کون سا ہے؟ نون، اور عین کلمہ صاد، اور لام کلمہ را۔ اس طرح ناصرہ ینصرو، اب ینصرو میں فا کلمہ کون سا ہے جی؟ نون، کیونکہ یا تو اس کا اصل ہے ہی نہیں،
وہ تو مضارع کی علامت، اسی طرح ہر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فعل یفعل، فعل یفعل، اب اس میں دوسرا جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، تو اس میں زیر والا زیر لگے گی، اور اگر اس میں مرفوع ہو پیش ہو تو پھر پیش لگے گی، زیر ہو زبر ہو تو زیر لگے گی، پیش ہو تو پیش لگے گی، جیسے افعل افعلا، اور نصرہ ینصرو، نصر ینصرو۔ اب ینصرو میں جو سواد ہے پر اس پہ پیش ہے، تو ہم اس پہ پھر انصرو انصرو انصر انصر ہو امر کریں گے، انصر امر ہے، انصر اور ہو ضمیر تو متصل لگا دیں، انصر ہو انصر ہما انصر ہم انصر کا انصر کما انصر کم انصرنی انصرنا۔ اچھا، اس طرح یہ پھر انہوں نے وہ لگا دی ہیں مونس کی ہا ضمیر بھی لگا دی، انصر ہا، اور یہ تو امر ہے، تو اس کے بعد ہے نہیں، نہیں میں لگ جائے گا لا تنصر، آخر میں جزم ہی ہوگی، لا تنصر لا تنصر لا تنصر، یہ تو ضمیریں انہوں نے دے دیے نا، لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو، اس طرح مسئلہ ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ تو انہوں نے ضمیریں دے دی، ساتھ ضمیر متصل دے دی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا جی، آگے ہے یہ پھر ساری گردانیں، یہ نہیں کی گردانیں، لا تنصرھا لا تنصرھما، مدد نہ کر اس ایک عورت کی، لا تنصرھما مدد نہ کر ان دو عورتوں کی، اور اسی طرح آگے فعل امر اضربہ، مار تو اس ایک مرد کو، اور اس کے آگے مونس کا ہوگا اضربھا، مار تو اس ایک عورت کو، اور نہیں ہوگی تو لا تضربہ لا تضربہ، اس ایک مرد کو تو نہ مار، لا تضربھا اس ایک عورت کو تو نہ مار، اس طرح یہ پھر نہیں بن جائے گی۔ یہ سب امر اور نہیں کی انہوں نے گردانیں یہاں پہ لکھ دی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں، اب ہم نے اسم فاعل اور مفعول، یہ جو ہا ہے ہو ہے یہ مفعول ہی تھا، لیکن یہاں پر ہم جو اس میں فاعل اور مفعول پڑھ رہے ہیں وہ اور ہے، یہ فعل یہ تو ہے نا مصدر، لیکن اس سے ہم اس میں فاعل بنائیں گے فاعل، اور مفعول بنائیں گے مفعول۔ اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اس میں فاعل اور مفعول بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل فاعل کے وزن پر، اور اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ یہ اس کی گردان ہے فاعل، اب اس سے آگے ہم بنائیں گے فاعل فاعلان فاعلون، اس طرح، اور مونس کی پھر کیسے بنائیں گے فاعلتن فاعلتان اور فاعلات فاعلات مونس جمع، اس طرح بنائیں گے۔ یہ انہوں نے ابھی ایک ایک لفظ دیا، فاعل اس سے آگے ہم بنائیں گے، اور ضارب یہ بھی مارنے والا، فاعل کام کرنے والا، ضارب مارنے والا، ناصر مدد کرنے والا، ناصر وہ ناصر صاحب بیٹھے، ناصر مدد کرنے والا، اور مفعول کیا ہوا جس پر کام کیا گیا وہ مفعول ہے، مضروب مارا ہوا جس کو مارا کسی نے، فاعل ضارب مارنے والا، اور مضروب جس کو مارا گیا جس کو مار پٹی ہے، اور منصور ناصر مدد کرنے والا، منصور جو مدد کیا گیا جس کی مدد کسی نے کی ہے۔ اس طرح یہ سارے فاعل سامع فاتح مفعول مسموع، سامع سننے والا، مسموع سنا گیا، اور فاتح فتح کرنے والا کھولنے والا، مفتوح کھولا گیا، یہ اس طرح۔ اب یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں اسم فاعل اور مفعول کا تثنیہ بنانے کا طریقہ، کہ فاعل کے آخر میں الف نون یا نون، جیسے تثنیہ بناتے ہیں وہی سیم آخر میں لاتے ہیں، فاعل سے فاعلان یا فاعلین، اور مفعول سے مفعول مفعولان مفعولون، ضارب ضاربان ضاربین،
مضروبن مضروبانی مضروبینا، مضروبینا اور مضروبانی یہ تثنیہ ہے، اور جمع یہ ہے یہ بھی انہوں نے ناصر ناصران ناصرینی، ناصرینی تثنیہ، منصور منصوران منصورینی، سامع سامعان سامعینی یہ تثنیہ، دونوں تثنیہ، مسموع مسموعان مسموعینی یہ تثنیہ ہے، یہ عین کے اوپر زبر ہے، جمع آگے آ جائے گا، فاتحون فاتحان فاتحینی، مفتوح مفتوحان مفتوحینی، مفتوحینی کیا ہے؟ تثنیہ، جیسے مفتوحان تثنیہ ایسے مفتوحینی تثنیہ، فاعل فاعلان فاعلین، اب فاعلین جمع ہے، فاعل یہ جمع ہے، یہ تثنیہ، فاعلون یہ جمع ہے، واؤنون یا یانون جمع میں لگتے، جیسے باہر سے تثنیہ جمع ہم بناتے ہیں ایسے، فاعل فاعلون فاعلین، مفعول مفعولون مفعولین، اسی طرح جمع، ضارب ضاربون ضاربین یہ جمع ہے، مضروب مضروبون مضروبین، ناصر ناصرون ناصرین، منصور منصورون منصورین، اسی طرح یہ سب مثالیں ایک ہی طرح وہی ساری مثالیں۔ اب یہ اس میں فاعل کی جمع واو نون کے ساتھ ہے، سچے مسلمانوں کی 9 صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، التائبون توبہ کرنے والے، اب یہ جمع ہے، اسم فاعل کی جمع ہے، تائبن توبہ کرنے والا ایک مرد، تائبان توبہ کرنے والے 2، تائبون توبہ کرنے والے سب مرد، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، التائبون توبہ کرنے والے سب مرد، العابدون عبادت کرنے والے سب مرد، الحامدون حمد شکر اور تعریف کرنے والے سب مرد، السائحون روزہ رکھنے والے سب مرد، الراکعون رکوع کرنے والے سب مرد، الساجدون سجدہ کرنے والے سب مرد، الآمرون حکم دینے والے بالمعروف نیکی کا، والناہون روکنے والے، نہیں سے ہے ناہون روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ کے حدود، یہ 9 صفات، التائبون عابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 6، 3 آگے ہے الآمرون والناہون والحافظون، یہ 9 صفات، اور یہ سب اس میں فاعل ہیں، اور اس میں فاعل کی جمع کے صیغے ہیں، اور اس میں فاعل جمع یا نون کے ساتھ، وہ تھے واو نون کے ساتھ، یا نون کے ساتھ ہے، الصابرین یہ بھی جمع ہے، صبر کرنے والے سب مرد، والصادقین صادقون صادقین ایک ہی ہے، صادقون صادقین ایک ہی ہے، یہ جری حالت ہے یا نسبی ہے، جری حالت ہے وہ رفعی حالت ہے، تو اچھا الصادقین جمع ہے، اور الصادقین کیا ہے؟ تثنیہ ہے، بالکل، یہ ایک زبر زیر سے دیکھیں کتنا فرق پڑ رہا ہے جمع اور تثنیہ کا، تو والقانتین اور قناعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور معافی مانگنے والے سحری کے وقت، اسی طرح یہ تو تھے مذکر، اب مونس کے قرآن پاک میں ہی ہے، مسلمات اسلام لانے والی عورتیں، مؤمنات ایمان لانے والی عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والی عورتیں، تائبات توبہ کرنے والی عورتیں، عابدات عبادت کرنے والی عورتیں، صائحات روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب یہ جمع مونس ہے جی، الف تا آئے گا، بالکل صحیح، الف تا آئے گا اس میں آخر میں۔ اب یہ پوری گردانیں انہوں نے لکھ دی اس میں فاعل کی، یہ اس میں فاعل جو ہم نے پڑھا ہے یہ ساری، ضاربون ضاربانی ضاربون مونس، یہ نیچے جو بلیک خانے ہیں یہ سب مونس ہے، اور جو سفید خانے ہیں وہ مذکر ہے۔ ضاربون مذکر ہے، ضاربون کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا ایک مرد،
اور اس کی مونس ضاربتن مارنے والی ایک عورت، ضاربن ضاربانی ضاربون، ضاربتن ضاربتانی ضاربات، ضارباتن یعنی یہ الف تا آخر میں لگ گیا، یہ مونس ہے۔ ناصرن ناصرانی ناصرون، یہ مذکر ہو گئے، ناصرون ایک مرد مدد کرنے والا، ناصرانی دو مرد مدد کرنے والے، اور ناصرون سب مرد مدد کرنے والے۔ اور مونس ناصرتن ایک عورت مدد کرنے والی، ناصرتانی دو عورتیں مدد کرنے والی، ناصراتن سب عورتیں مدد کرنے والی۔ ناصرہ، اب عورت کا اگر کسی بچی کا نام ہے تو وہ پھر ناصرہ، اصل میں ہے ناصرتن، تو وقف میں ہی پڑھا جاتا ہے نام، تو ناصرہ ناصرہ، اور مرد ہے تو ناصر، اور عورت ہے تو ناصرہ۔ تو یہ اس طرح سب اس کی، یہ اس میں فاعل ہے۔ اور مفعول کی مضروبن، مضروبانی مضروبون، مارا ہوا ایک مرد، مارے گئے دو مرد، مارے گئے سب مرد۔ مضروبتن ماری گئی ایک عورت، مضروبتانی ماری گئی دو عورتیں، مضروباتن ماری گئی سب۔ یہ اس طرح سب گردہ، یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سب انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں اس کے۔ اب یہ فعلا، فعلا فعل ماضی ہے، یفعل فعل مضارع ہے، اس کے بعد افعل یہ والا یہ امر ہے، اور لا تفعل نہیں ہے، یہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ اس میں فاعل اور مفعول۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ تو جاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، جاعل بنانے والا، ہاں جی، فاعل کے وزن پر، ضارب کے وزن پر، جاعل بنانے والا ہوں۔ تو میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بنانے والا ہوں آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ، تو یہ جاعل فاعل ہے۔ والیوم الموعود، موعود یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، یہ مفعول ہے۔ پہلی لائن میں جاعل فاعل ہے، اس کی مثال ہے، اور الموعود المضروب المفعول یہ مفعول ہے، مفعول کے وزن پر، المفعول الموعود یہ وزن ان کا آپس میں ملتا ہے۔ تو یہ مفعول ہے، تو مفعول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والیوم الموعود، اور وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس پر وعدہ کیا گیا، اس دن قیامت کے دن پر وعدہ کیا گیا ہے، یہ مفعول ہے۔ اس طرح یہ انہوں نے اور بھی مثالیں دے دی ہیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یوسف علیہ السلام، یوسف سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس میں یہ ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلو اس میں امر بھی نہیں بھی آ گیا ہے، اس میں فاعل اور مفعول بھی آ گیا، تو کل پھر آئندہ یعنی اگلے دن پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے۔ بہرحال قاعدے پر آپ پورا زور دیں، پورا زور دیں قاعدے پر خوب۔ اب دو لائنیں جو ہے اس کو خوب پڑھیں، تو پچھلا بھی پڑھ لیں۔ اب پیر والے دن 4 دن ہے چھٹی، پیر والے دن پچھلا جتنا قاعدہ ہے وہ بھی سننا میں نے، اس کا ٹیسٹ لینا ہے، اور یہ 2 لائنیں یہ تو سب سے سنوں گا نا، پچھلی اس کا ٹیسٹ لیں گے، تو اس کو بھی دوہرا کے آنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری عزیز قبول فرما، جو کمی رہ گیا اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمت کرم کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔